عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے. پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی تب آپ پھر بولنے لگے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر جوان ہوئے ہیں اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے ہیں، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے. یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں. یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے. کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے. ہاں جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے. یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے. بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے. یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے. ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام، صحابہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے. 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں. انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا. یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے. تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں. متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں. اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. 3 معجزے مشہور ہیں. پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی. اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی. سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے، کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. ہاں مٹی کے پرندے، اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا. آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے لوگوں تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا، اس کو وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے. ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ
لاکھوں سلام اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور